حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر مسلمان کی لگن سچی ہو، طلب سچی ہو، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے گھر میں فاقے کیوں نہ ہو، بظاہر اس کے جانے کے کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے ہوں، مگر رب کی محبت سچی ہے، کعبۃ اللہ کی محبت سچی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کی طلب سچی ہے، اللہ غیب سے اسباب بنا دیتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنے کمال کے حج کیے، اتنے کمال کے حج کیے کہ قیامت تک ان کی ہم مثل کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شان کے مالک، مدینے میں رہتے تھے، مگر آپ نے مدینے سے مکے 20 حج کیے۔ وہ جانتے ہیں کیسے کیے؟ پیدل۔ کیا سواریاں نہیں تھی ان کے پاس؟ گھر والے کہتے رہے، صحابہ کہتے رہے کہ آپ پیدل مت سفر کریں، گرمی ہے، راستہ طویل ہے، مشقت ہوگی آپ کو، مگر آپ نے فرمایا نہیں۔ کتنا خوبصورت جملہ بیان کر کے قیامت تک آنے والے ہم جیسے عاشقان رسول کو پیغام دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں پیدل اللہ کی بارگاہ میں نہ جاؤں، اس سے مجھے رب سے حیا آتی ہے۔ میرے پاس اسباب ہیں، سواریاں موجود ہیں، شان و شوکت کے ساتھ جا سکتا ہوں، مگر مجھے اس بات سے حیا آ رہی ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، رب کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے میں یہاں سے پیدل چل کر اپنے کریم رب کے گھر کا جا کے دیدار کروں، کریم رب کے گھر کا جا کے طواف کروں۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلخ سے چلے، سفر کرتے 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 ایک قافلے کے ساتھ شامل ہوئے۔ کہاں جا رہے تھے؟ حج کرنے کے لیے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حج کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ جو آپ فرماتے کہ میں نے حج کے قافلے میں ایک شخص کو دیکھا کہ جو بظاہر معذور تھا، قافلے والوں نے اسے وہیں چھوڑا اور آگے چلے گئے۔ اس کے ٹانگوں میں فالج تھا، چل نہیں سکتا تھا، مگر وہ اپنی ٹانگوں کو گھسیٹ کر مکے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو آپ فرماتے کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں اس کے قریب گیا اور اس سے جا کے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، نام کیا ہے تمہارا؟ کہا عبداللہ، اللہ کا بندہ ہے۔ نام نہیں بتایا اپنا، اللہ کا بندہ۔ یہ اللہ والے سچے لوگ یہ تھے، نام بھی چھپاتے تھے تاکہ نام چھپا رہے گا تو عبادت بھی چھپی رہے گی، کہ ایسا نہ ہو کہ نام بتانے سے عبادت ظاہر ہو جائے، بندہ ظاہر ہو جائے اور کہیں ریاکاری میں نہ پڑ جائے۔ جتنا پوچھا نہیں بتایا، کہا بس اللہ کا بندہ ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکے میں۔ کیوں؟ کہا حج کرنے کے لیے۔ حج میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے رب کے گھر کا دیدار کروں گا۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا سمرقند سے۔ سمرقند اور مکے کا سفر گوگل پہ چیک کر لیں، 4417 کلومیٹر آج بھی ہے۔ 4417 کلومیٹر سمرقند سے لے کر مکے تک کا سفر ہے۔ 4417 جس میں سے 3000 کلومیٹر وہ طے کر چکا ہے۔ ٹانگیں نہیں ہیں اس کی، چل نہیں سکتا، کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ہے، ہاتھ کے بل چل کر اپنے بدن کو گھسیٹ کر مکے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شفیق بلخی زمانے کے اتنے بڑے ولی تھے، کہتے جب میں نے اس کی بات سنی تو میں نے اپنے آپ کو اس سے بہت چھوٹا سمجھا۔ میں نے کہا بھائی میں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، میری عبادت ریاضت کہاں؟ اس بندے کا حج کا شوق، اس کی محبت، اس کا کعبے کی محبت، کعبے کی طرف اللہ کی محبت، یہ تو کمال ہی کمال ہے کہ ٹانگیں نہیں ہیں، معذور ہے، بدن کو گھسیٹ کر چل رہا ہے، 3000 کلومیٹر سفر کر چکا ہے۔ میں نے پوچھا کب نکلا تھا؟ کہا 10 سال پہلے۔ ابھی تو 3 گھنٹے میں آپ وہاں پہنچ جاتے۔ وہ کہہ رہا ہے 10 سال ہو گئے میں گھر سے نکلا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ حج کرنے کے لیے۔ 10 سال مجھے ابھی راستے میں ہو گئے، ابھی تو آگے بھی سفر طے کرنا ہے۔
شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا نا کہ 10 سال ہو گئے، تو فرمایا ایسا لگا جیسے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں رو پڑا۔ اس کو دیکھ کر مجھے رشک آنے لگا۔ میں نے کہا حج کی محبت ہو تو ایسی ہو۔ 10 سال ہو گئے سفر کر رہا ہے، اور کئی اولیاء کے واقعات ایسے ہیں جو 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد مکے میں پہنچے۔ اچھا، ان کے ہاتھ بھی سلامت، پاؤں بھی سلامت، وہ معذور نہیں تھے۔ اب بتائیں، معذور نہیں تھے، سواری بھی تھی، پھر بھی ان کو 15-20 سال لگے مکے پہنچنے میں۔ کیوں؟ کیا کیا انہوں نے؟ وہ ہر قدم پر ایک سجدہ کرتے تھے، ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ ایک قدم اٹھایا، قدم کتنا ہوتا ہے بندے کا؟ ایک قدم اٹھایا، 2 رکعت پڑھی، وہی سجدے کیے، پھر قدم اٹھایا، 2 رکعت پڑھی، وہی سجدے کیے۔ یوں ہر قدم پر سجدے کرتے 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 15-20 سال کے بعد مکے پہنچے۔ یہ ہے اصل محبت حج کی۔ اس کو کہتے ہیں رب کا حقیقی معنوں میں پیار، اس کو کہتے ہیں کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی سچی تڑپ۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا تو میں رو پڑا، اور میں نے کہا اللہ کے بندے 3000 کلومیٹر سفر کرتے کرتے 10 سال لگ گئے تمہیں، تو آخر تمہارے اندر کون سی ایسی طاقت ہے جو تمہیں لے کے جا رہی ہے؟ تو اس معذور حاجی نے کیا کہا شفیق بلخی، آپ میرے ظاہر کو دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، میں معذور ہوں، میرا بدن کمزور ہے، 10 سال سے میں کیسے بدن کو گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہوں؟ آپ ظاہر کو دیکھ رہے ہو، ظاہر کو نہیں، میرے باطن کو دیکھو۔ ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ کھا رہے ہیں کہ 10 سال ہو گئے یہ کیسے صبر کر رہا ہے۔ فرمایا 10 سال کیا، اگر پوری زندگی مجھے اسی طرح چلنا پڑے تب بھی میں جاؤں گا، اور مرنے سے پہلے کم از کم ایک بار اپنے کریم رب کے گھر کعبۃ اللہ کا دیدار کروں گا۔ مر سکتا ہوں راستے میں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جب تک میرے بدن میں سانس ہے، جان ہے، میں مکہ مکرمہ کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھوں گا۔ وجہ فرمایا میرے دل میں رب کی محبت کامل ہے، رب کا پیار کامل ہے، اللہ پہ بھروسہ کامل ہے۔ جب میں گھر سے چلا تو میں نے یہی کہا اللہ میرے پاس اسباب نہیں ہے، یہاں تک کہ مجھے تو نے بدن دیا وہ بھی معذور ہے، وہ بھی کمزور ہے، وہ بھی جانے کے لائق نہیں ہے، صرف میں تیری ذات پر بھروسہ کر کے جا رہا ہوں، اور تجھ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اپنے سر کی آنکھوں سے تیرے گھر کا دیدار نہ کر لوں۔ جس کریم رب نے 10 سال تک مجھے زندہ رکھا ہے، اللہ سے میں یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے حج کی سعادت ضرور عطا فرمائے۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اس نے کہا میرا سفر لمبا ہے مگر میرا شوق کامل ہے، میرا بدن کمزور ہے مگر میرے اندر مکے کی محبت کامل ہے، میرے پاس اسباب نہیں ہے مگر میرا سہارا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس کے یہ ایمان افروز جملے سنے میں اش کر کے رونے لگا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ اس جیسا حج کا شوق، مکے کی محبت، تیری محبت مجھے بھی عطا فرما، اس کا ذرہ بھی اگر مجھے عطا کر دے تو شفیق بلخی کی نجات کے لیے یہی بھی کافی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر مکے کی محبت کامل ہو، اللہ کی محبت کامل ہو، اللہ پہ بھروسہ پکا ہو، یقین پکا ہو، ظاہراً بندے کے پاس کوئی اسباب نہ ہو، اگر لگن سچی ہے، شوق سچا ہے، تو اللہ غیب سے اپنے بندے کی مدد بھی فرماتا ہے، اسے وہاں پہنچاتا بھی ہے، اور اسے حج کی سعادت بھی عطا فرماتا ہے۔